معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر نے کائنات سے جڑی جن باتوں کی وضاحت کی ہے انہی سے متعلق سوالات نوٹس کی شکل میں یہ ہیں کہ انسان کی دو سب سے بڑی غلطیاں کون سی ہیں؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اس کائنات میں اور دنیا بھی آباد ہے؟ 7 زمینوں کی فہرست میں ہماری زمین کا مقام کون سا ہے؟ کیا اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے زمین کو بنایا؟ اور اللہ تخلیق کائنات سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ تسبیحات سے جڑے باقی سوالات پر مبنی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آف دا ریکارڈ اردو کے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، جہاں پر جلد ہی استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے کمپلیٹ لیکچرز کو اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ خاتم ذات انسان کی 2 غلطیاں، بہت بڑی غلطیاں ہیں، and I'll try that you escape at least from those mistakes۔ اس کانسٹلیشن میں 2 ارب سورج ہیں، فلاں گیلیکسی 2 ارب سورجوں پہ محیط ہے، کتنی تعداد ستاروں کی امنسٹی ہے، انسان تو نہیں گن سکا۔ اگر یہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے جس میں خرب ستارے ہیں یا سیار ہیں، مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ہم ایک چھوٹی سی نکڑ میں بیٹھے ہوئے یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی وجود، کوئی زندگی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندازے کتنے غلط ہو سکتے ہیں؟ اگر اتنی بڑی کائنات میں ایک نکڑ کی چھوٹی سی زمین پر ہم لوگ 6 ارب آباد ہیں، تو یہ کیسے گمان کر لیا جائے کہ اتنی عظیم اور وسیع تری کائنات میں کوئی اور زندگی نہیں ہوتی؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا اس سے بھی بڑا، یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ وہ ہم سے ڈیکیڈنٹ ہوں گے؟ اگر کوئی دوسری زمین جس پہ انسان ہم سے 10,000 سال آگے ہو، 20,000 سال آگے ہو، 13.5 ارب سال کی کائنات میں اگر کوئی دنیا ہم سے 1 ارب سال آگے ہوگی، کوئی 50,000 سال آگے ہوگی، تو آپ اس کی ترقی امیجن کر سکتے ہیں، جبکہ ہم 3,000 یا 1,000 سال کی ہماری ترقی کا یہ عالم ہے، تو پھر جو 10,000 یا 20,000 یا 1 ارب سال آگے ہوگی جو دنیا آفاق میں، اس کی ترقی کا آپ اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ ان امیجنیبل ہے کہ اگر 250-300 سال میں، ابھی کل کی بات ہے، انسان چھکڑے کا سواری تھا، اس کے نہ ٹیلی فون تھے، اس کے کچھ بھی نہیں تھے، 150 برس تو آپ ترقی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یزداں بے کمن داور ہمت مردانہ، اور اگر ہم سے بھی کوئی 1,000 20,000 یا 1 ارب سال آگے ہوئی کوئی دنیا، تو آپ اس کی ترقی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ تو یہ دونوں بدگمانیاں آپ کے ذہن سے چلی جانی چاہیے۔ اٹس ناٹ ایزی ٹو امیجن کہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد سنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ 7 دنیایں ہیں، اور اگر ایک ڈول پھینک دو نا لمبی ساری، اب دیکھیے علامت کو چینج کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ اس علامت کو ڈیکیڈنٹ سمجھ کے چھوڑ دو گے تو آپ کی حماقت، فرینکلی ٹیلنگ یو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے مطابق، خدا نے انسان کی فہم و فراست میں آخری زمانے تک کی علامت انٹروڈیوس کی ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو آج کا انسان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کر سکے گا، آج کا سائنسدان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کرے گا۔ If he says in his book کُلُّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک، تو جیمز جین بھی یہی کہے گا کہ everything is moving in the sky، مگر آخری جملہ نہیں بولے گا till a certain end،
کیونکہ اس نے ٹائم کو انفینٹ سمجھا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مقررہ وقت میں ختم کرنا ہے، اس لیے وہ ٹل دی فائنل اینڈ نہیں کہے گا۔ یہ حصہ سائنس سے ذرا آگے کا ہے۔ جب خدا یہ کہے گا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو سائنسدان یہ کہے گا کہ all life is created out of water۔ ایک لفظ کا فرق نہیں پڑے گا دونوں میں۔ جب سائنسی نتائج تخلیق خداوند کی تحقیق سے جا ملیں گے تو ریسرچ ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری زمین سب سے اوپر ہے، میری 7 زمینوں کی لسٹ میں ہماری زمین سب سے اوپر ہے، اور اس کے نیچے 7 زمینیں ہیں، مگر 7 زمینوں کا انداز بڑا خوبصورت آپ نے بتایا۔ کہنے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک ڈول ہو اور اس کے ساتھ رسی ہو اور وہ لٹکائے جاؤ تو وہ تمہاری رسی ایک نہ ایک دن 7ویں زمین پہ پہنچ جائے گی۔ خطیب آزاد اس کا یہ مثال اس زمانے کی ہے، چیزیں اس زمانے کی ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا آج تک ٹریس کر چکے ہیں کہ ہماری زمین سب سے بالائی ہے یا زیریں ہے، اور کیا کوئی ذریعہ ایسا موجود ہے کہ ہم زمین کے نیچے جا کے دوسری زمین ڈھونڈ سکیں؟ ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں۔ مگر اس سے ذرا ایک اور نقطہ ذرا اپنے ذہن میں کی کہ حضور نے فرمایا اگر ایک ڈول پھینک دوں اور پھینکتے جاؤ تو وہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ جو کائناتیں ہیں بڑی ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ان کے لاز وہی ہیں، اور کبھی ایک زمین دوسری زمین کے نیچے سے ہٹی نہیں ہے، حالانکہ مسلسل گردش جاری ہے، مسلسل روانی ہے، مگر وہ اس طرح بنائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حکمت سے تخلیق کی ہے کہ اگر ڈول پھینکتے تو بھی 7ویں زمین تک سیدھا جاتا، آج پھینکتے تو بھی جائے گا۔ اس زمین کی سیدھائی اور اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری اور دوسری کے نیچے تیسری۔ حضرات اتفاق بہت سارے ہوتے ہیں، اور ایسے سوال آپ فرض کیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ یہ قرآن میں کبھی زمین کے دہور کا مسئلہ اٹھتا ہے، پھیلاؤ، اور کبھی تو اللہ کہتا ہے میں نے آسمان پہلے بنائے، کبھی فرمایا کہ زمین کا دہور بعد میں ہے، تو یہ سمجھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ نے زمین پہلے بنا، پھر کائنات کو درست کیا، پھر واپس پلٹ کے اس نے زمین کو تندرست فرمایا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی ٹاپ کاسمولوجیکل باتیں 1500 برس پہلے کی جائیں؟ یہ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کا فیض تھا۔ Those who used to understand those things with the wisdom of prophets، اور یہ ان کو بھی کبھی مغالطہ نہیں ہوا اشیاء کے بارے میں، جیسے مغالطوں میں آج کی کم علمی اور کم ذہنی اور اسکولیائی تہذیب سے پیدا ہوتا۔ یہ اسکولیائی تہذیب وہ ہے جہاں مذہب کو احکام پر بھی تقسیم کیا گیا اور خیال پر بھی تقسیم کیا گیا، مگر کسی نے آگے جا کر دور حاضر کے چیلنجز قبول کرتے ہوئے قرآن کی وضاحت اس طرح نہیں کی۔ اب ذرا سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، بلند ہوا آسمانوں کو اللہ، اور وہ دخان تھا۔ دخان کے ترجمے پہ مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکا، سوائے اس کی بہترین ایکسپلینیشن پھر اسی صحابی رسول سے آئی۔ ابن عباس نے فرمایا وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا، وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم کے دخان اور آج کے بالا ترین سائنسی افکار میں ایک چیز تھوڑی سی مشترک جا رہی ہے، اگرچہ فائنلٹی کو نہیں پہنچی، وہ یہ کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف عظیم الجثہ خوفناک بادل تھے، کوئی اس وقت تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور صرف بادل تھے، اور بادل بھی کیسے کہ جن میں ریڈیشنل سرکلز چل رہے تھے، خوفناک ریڈیشنل بادل تھے، اور جو
सॉलिडिफाई होके कायनात बनने शुरू हो। ये तो अल्लाह के बाद आज के इंसान की ये तहकीक है। एंड इट इज़ रीचिंग फाइनल, जैसे बिग बैंग की थ्योरी फाइनल हो रही है, ये भी फाइनल हो रही है। मगर खातिन हज़रात, ज़रा बीच में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी सुन लें तो आपको पता लगेगा कि हम किसके इल्म को किस तरह हम रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। हज़रत अबू अकील रज़ीनी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह जो है वो तख्लीक़ कायनात से पहले क्या कर रहा था। अबू अकील रज़ीनी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह उस वक्त क्या कर रहा था, कहाँ था। आइना काना रब्बुना यख़्लुक़ुल ख़लक़ा, कि अल्लाह तख्लीक़ कायनात से पहले क्या कर रहा। मेरे ख्याल है कभी कभी हमारा भी ज़हन इस किस्म के सवाल पूछने की जसारत करता है, अगरचे हम बेजवाब लौट आते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान फी अमान, बादलों में था। फरमाया कि कान फी अमान, बादलों में था। तहतहु हवा व कमा फौकहु हवा, उसके ऊपर भी हवा थी, उसके नीचे भी हवा थी, वो बादलों में था। हजरत समझने वाला को दानिश्वर होता, उससे को थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता, बजाय ग्रीक्स के फ़लसफ़े फरोलने के और रोमन की एनाटॉमी फरोलने के, अगर वो अपने ही नबी के चंद कलिमात पे गौर कर लेते तो आज रसल की बजाय सदी आपकी होती। अफसोस ये है कि कुरान आगे बढ़ता रहा, लोग पीछे जाते। वन ऑफ द मेजर ड्रिफ्ट केम कि जब वो सादा से कुरान समझने वाले चले गए, जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करने वाले चले गए, जब वो कुरान की सादा फर्स्ट मीनिंग से गुरेज करने वाले चले गए, तो ग्रीक फ़लसफ़ी आ गए, फाराबी आ गए, राजी आ गए, इब्न रुशद आ गए। किसी ने इब्न रुशद से पूछा कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या आद और समूद के अंजाम से नहीं डरता। तो उसने कहा अंजाम से डरना, मुझे तो ये भी नहीं पता कंफर्म हुआ कि वो थे भी कि नहीं। खातिन हज़रात, उस वक्त तो आसार नहीं निकले थे, आज ज़रूर आद और समूद के आसार निकल आए हैं और कंफर्म हो गए हैं। कितनी अजीब सी बात। ऑफ द रिकॉर्ड चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के लेक्चर्स को विद रेफरेंसेस आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में इस एडिशन के बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।